السلام علیکم سامعین، 28 جمادی الاولیٰ اور 1 دسمبر ہے۔ یہ نامہ نگار اس وقت ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہے، جو ماشاءاللہ جامعہ کے استاد فقہ و ادب ہیں۔ دراصل حال ہی میں اس نامہ نگار نے مولانا موصوف کی ہریانہ میں اسلامی عقائد کے تحفظ کے ایک تقریر سنی تھی۔ اس کو سن کر مجھے یہ احساس ہوا کہ مولانا کے جو نظریات ہیں، جو طرز استدلال ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ اور اہل علم تک اور عوام تک جانا چاہیے اور اس کی افادیت کو مزید عام ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے پہلے وقت دیا مولانا سے، آج میں یہاں آیا ہوں۔ تو مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے جو میرے ذہن میں بار بار کھٹکتا رہتا ہے کہ آج کل گرچہ سے یہ تلخ نوائی ہوگی کہ آج کل جب ہمارے مدارس سے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں تو جہاں ہمارا ایک بنیادی مقصد رضائے الہی ہے، وہاں دوسرا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہمارے طلباء سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اگر 100 طلباء ہوتے ہیں تو ان میں اکثر ایسے کیوں نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن و حدیث کو راست سیدھے طور پر اسی زبان میں جس زبان میں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں سمجھنے کے اہل ہو جائیں؟ اس کا جواب کیا؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کرم فرمائی ہے آپ کی کہ یہاں آپ تشریف لائے۔ یہ سوال عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور صورتحال بھی ایسی ہی ہے، جی تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے اس میں 2 باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اس طرح کے باصلاحیت کیوں نہیں ہوتے، اور خاص کر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اسی زبان میں براہ راست اس کو سمجھا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو جیسے اور بہت سے شعبوں میں انحطاط آیا ہے، کمزوری آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم اور تربیت کے نظام میں بھی گراوٹ آئی ہے، اور اس کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مدارس ماشاءاللہ بکثرت قائم ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح اور ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلیم اور تربیت کا جو معیار ہے اس معیار سے سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اب خاص کر صلاحیت سازی میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، حقیقت میں ان کا رول اور ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، جہاں دوم تک سوم تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اب ان مدرسوں میں کچھ خامی رہ جاتی ہے، کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، تو ابتدائی درجات کی یہ خامیاں اور کمیاں پھر آگے تک چلتی رہتی ہیں، اور ان خامیوں پر پوری طرح قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب جتنے بھی منتظمین ہیں یا جو حضرات کی مدارس سے وابستہ ہیں انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ وہ فکریں کر رہے ہیں، اور ان کی فکروں کے نتیجے میں ہی اچھے باصلاحیت علماء اور فضلاء اس وقت بھی قوم کو مل رہے ہیں، لیکن اور زیادہ توجہ ہو جائے تاکہ جو مطلوبہ معیار ہے وہ معیار حاصل ہو سکے اور قوم اور ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو ابتدائی تعلیم پر بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی اس لیے ابتدائی تعلیم کا نظام الگ کیا گیا، اور اس کے لیے کچھ الگ سے ضوابط وضع کیے گئے۔ ہر گھنٹے میں جیسے حاضری ہوتی ہے، وہ اوپر کی جماعتوں میں بھی مغرب بعد بھی حاضری ہے، عشاء کے بعد بھی حاضری ہے، ماہانہ 2 ماہی امتحان کا پورا ایک نظام ہے۔ تو یہ اگر اس ترتیب پر کام کیا جائے تو ان کمیوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مدارس نہیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے نئے نئے فضلاء گئے ہیں اور انہیں اپنے اپنے علاقے میں اچھے معیار کے مدرسے قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے یہاں کے بچے جب پڑھ کر آتے ہیں تو نمایاں ہوتے ہیں۔ تو
تو اس لیے محنت کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص کر آپ نے جو زبان کا مسئلہ اٹھایا ہے، زبان کا مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے یہ بھی، لیکن یہ بھی واقعتاً عجیب و غریب بات ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربی میں سمجھا سکیں، عربی میں جیسے سمجھنا ہوتا ہے، تو ایک تو ہے عربیت، جی مثلا نحو صرف میں جی اچھی واقفیت ہو، بلاغت کو آدمی سمجھے، اور جو ضروری فنون ہیں ان سے واقفیت ہو، تو جی عربیت، تو صلاحیت تو اصل عربیت ہی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ جی یہ فنون اگر مضبوط ہوں تو آیت کو سمجھنا آسان ہے، اس کو سمجھانا آسان ہے، لیکن پھر یہ کہ عربی زبان میں ہی ہم سمجھا سکیں تو اس کے لیے تھوڑی الگ سے بھی توجہ اور مشق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ نحو میں اچھی مہارت ہو، صرف کی مہارت ہو اور بلاغت سے آدمی واقف ہو، صرف یہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مشق اور ممارست کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی طالب علم کو لکھنے کی بھی مشق کرنی ہے، بولنے کی بھی مشق کرنی ہے، دوسروں کے سامنے القاء کرنا ہو، اس کے لیے بھی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمارے یہاں کمی ہے اور اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ تو اگر اس کو اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں حضرت مولانا وحید الزما صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایک نیا ماحول وجود میں آیا، جس میں طلبہ بھی متوجہ ہوئے اور دوسرے مدارس بھی متوجہ ہوئے، تو وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، لیکن بہرحال اس پر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ بہت آسان ہے، اصل جو عربیت ہے جس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے تو بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور صرف عربی بولنا یہ تو بہت آسان ہے، بغیر قواعد کے بھی لوگ بول لیتے ہیں، جی اس ماحول میں جا کر بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، اس لیے ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ تو اس پر بھی توجہ دی جائے، اور عربی کی انجمنیں ہوتی ہیں، جو عربی کے اسباق ہیں اس میں اساتذہ یہ کوشش کریں کہ طلبہ سے جملے بھی بنوائیں اور ان سے عربی تکلم کا بھی ایک ماحول بنے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم ابتدائی درجات کا نام لیتے ہیں تو اس میں نحو صرف کی جو کتابیں ہیں، ہمارے یہاں نحو میر ہے اور قافیہ اور جو ایسی کتابیں ہیں، کیا وہ اس وقت میں کچھ علم الصیغہ ہے، علم صرف میں پنجگج ہے، کیا اب مادری زبان لوگوں کی اور کچھ اذہان کمزور ہو گئے ہیں، کہت الرجال کا دور دورہ ہے، تو کیا ان کتابوں کے بدل ہم تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نصاب میں کون سی کتاب ہونی چاہیے نہیں، اس موضوع پر زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ البتہ بنیادی طور سے جو ہماری سمجھ میں ایک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم سے زیادہ طریقے تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی کتاب سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، اچھا جی آپ نحو میر کی جگہ اردو میں ماشاءاللہ بہت سارے رسالے آ گئے ہیں، ان کو پڑھا لیں اور کوئی دوسرا رسالہ پڑھا دیں، تو اس کا تو بدل موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے جس میں مثالوں کی کثرت ہو۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان طلبہ کے لیے تدریس کا طریقہ کیا اپنایا جا رہا ہے۔ جی کیا صرف ان کو ایک قاعدہ رٹا دیا گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے یا کلام عرب کے دوسرے جملوں کے ذریعے اتنی مشقیں ان کی کرائی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ قاعدہ ان کے ذہن میں مستحضر ہو گیا؟ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر استاذ با کمال ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، تو وہ خود ہی اپنے لیے طریقہ وضع کر لیتا ہے، کتاب کوئی بھی ہو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا جی ہے۔ جی ہاں، کچھ کتابیں ہیں جیسے مثلاً اب کافیہ ہے، کافیہ کے لیے آپ دوسرا کوئی بدل تلاش کریں یہ بہت مشکل ہے۔ کافیہ میں صرف وہاں فن پڑھانا مقصود نہیں ہے، فن تو جو اصل فن کے ضوابط ہیں وہ تو اس سے پہلے آ چکے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص انداز ہے، اور جس طرح اختصار کے ساتھ انہوں نے سارے قواعد کو چند الفاظ میں سمو دیا ہے، وہ ایک انداز بھی طلباء کے سامنے لانا رہتا ہے۔ اور پھر آگے کی کتابوں میں ہر کتاب کا الگ الگ مقصد ہے، تو اسی مقصد کے تحت ہمارے بزرگوں نے ان کتابوں کو نصاب کا حصہ بنا رکھا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر حالات اور ضرورت کے تقاضے کے اعتبار سے کوئی فارسی میں کتاب ہے اس کو اپنے سہولت کے اعتبار سے اردو میں پڑھا دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو کتابوں کی ترتیب ہے اس میں بھی بہت سے فوائد پیش نظر ہیں، تو اس لیے اصل جو ہمارا نصاب ہے اس کی روح کو مس کیے بغیر اگر ان چھوٹے چھوٹے رسالوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، اصل نصاب کا مسئلہ نہیں ہے، نصاب سے اہم مسئلہ طریقۂ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آج بھی جو اساتذہ با کمال ہیں وہ فن کے ماہر ہوتے ہیں،
ان کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھ دیجئے وہ بچوں کو بالکل استاد بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح پڑھانا ہے، ایک قاعدے کے ساتھ اس کے مثالوں پر توجہ، پھر لکھانے پر بھی بہت توجہ ہونی چاہیے۔ طلباء سے کہیں کہ آپ اس کی مثال قرآن کریم سے تلاش کے لائیے، اپنی طرف سے جملے بنا کے لائیے۔ یہ سب چیزیں جب ان کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب جو مسئلہ یہ ہوا کہ جو استاد ہوتے ہیں، جو معلم ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتا ہے، مسئلہ اس کے طریقہ تعلیم کا ہے، اس کا پڑھانے کا طرز اور نہج کیا ہے، اس کا طریقہ۔ تو اب ان استاد رکھنے کے لیے ہمیں کیا معیار اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمیں قابل استاد مل جائے؟ دیکھیے نہج تو اگر استاد با کمال ہوتا ہے تو اپنا نہج خود ہی متعین کرتا ہے۔ البتہ جو حضرات کسی بھی فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کے طریقوں سے اور ان کے طرز استدلال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کسی خاص لگے بدھے نظام کا پابند بنا دینا کسی کو کہ آپ کو یہاں پر اس مسئلے کی تقریر انہی الفاظ میں کرنی ہے، اسی طرح سمجھانا ہے، یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایک باکمال استاد ہے تو طالب علم کی نفسیات کو اور ان کے مستوا کو سامنے رکھ کر الگ الگ انداز سے تقریر کرے گا، کہاں پر زبان ذرا اونچی استعمال کرنی ہے، کہاں ذرا ان کی سطح کے اعتبار سے ذرا نیچے اتر کر گفتگو کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں طریقہ تعلیم میں کئی چیزیں ہیں۔ اب مثلا جیسے ایک بڑا مسئلہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بعض مرتبہ اساتذہ کسی مہینے میں زیادہ اسباق پڑھا دیا اساتذہ نے، کسی مہینے میں نصاب بہت کم ہو رہا ہے، تو خاص کر دارالعلوم میں ان مسائل پر غور و خوض ہوتا رہتا ہے۔ تو دارالعلوم نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ بے اعتدالی نہ ہو، اور ہفتوں تک دورے کی کتابوں کو چھوڑ کر ہر کتاب کا باضابطہ ماہانہ نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ اساتذہ کو شروع سال میں دے دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو یہ کتاب یہاں سے یہاں تک پڑھانا ہے۔ وہ بڑی اعتدال کے ساتھ ایک مقدار خواندگی طے ہو گئی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہے، طلباء کے لیے بھی فائدہ ہے اور اساتذہ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو بہرحال اب رہی بات کہ اساتذہ کیسے منتخب کیے جائیں، تو اس کے لیے تو کہیں سے آتے تو ہے نہیں، ہمیں ہی تیار کرنے پڑیں گے۔ دارالعلوم میں ایک نظام ہے، اساتذہ کی تربیت کا ایک نظام ہے، تدریب المعلمین کا ہے۔ اس میں جو باصلاحیت اور باکمال فضلہ ہوتے ہیں ان سے باضابطہ کتاب پڑھوائی جاتی ہے، ایک استاذ نگراں ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں، اور وہ بتلاتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ طلباء کو اس طرح سمجھائیے، تو اس طرح تیار ہوتے ہیں۔ تو بڑے جو مدارس ہیں، سب تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑے مدارس اپنے یہاں اس نظام کو شروع کر سکتے ہیں تاکہ اچھے افراد تیار ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے طلباء ہیں ان کو بعض دفعہ موقع نہیں ملتا، ورنہ ان کے اندر الگ الگ طلباء میں الگ الگ طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اساتذہ ان پر نظر رکھیں اور ان کی صلاحیتوں کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب باصلاحیت طلباء ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی اچھی جگہ نہیں ملتی، یا جگہ ملی وہاں ان کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے، ان کی صلاحیت کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ الگ لائن اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ قوم اور ملت کے لیے نافع بن سکیں، ان کو سہولیات بھی دیں۔ اگر خالص علمی ذوق کے ہیں تو ان کو ہر چیز میں پابند نہ بنائیں کہ وہ کھانے کے وقت بھی بچوں کی نگرانی کریں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ پڑھنے لکھنے والے بھی کچھ افراد ہونے چاہیے اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو پھر اچھے باصلاحیت لوگ آئیں گے، تو پھر طلباء پر محنت ہوگی اور طلباء بھی اچھے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اس میں ایک سوال تھوڑا سا یہ رہے کہ مدارس میں جب ہم بچوں کو شروع کے ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، یا فعل افعال گردان، یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان بچوں کو اس کو سمجھانے کے لیے اور بچوں کے ذہن میں رسوخ جمانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے بچے سمجھ جائیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں استعمال میں کیسے لانا ہے؟ اس کے لیے تو ہے، یعنی مثلا جیسے اس کے لیے تو ایک نظام یہی ہے کہ جیسے صرف کی ایک کتاب ہے، وہاں گردان ہم نے کرا دی، نحو میں الگ قواعد بتلا دیے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے القراءۃ الواضحہ ہے ہمارے یہاں، دوسری جگہوں پر اور بھی کتابیں ہیں، تو یہ در حقیقت وہ جو قواعد پڑھائے ہیں ان کی عملی مشق کے لیے یہی ہے کہ آپ اس طرح دیکھیے کیسے جملے بن رہے ہیں، یہ صیغہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن خود ان کتابوں میں بھی ان صیغوں کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلا صرف کی کوئی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، اب وہ ایک یعنی گردان اس کو آ گئی ہے، تو الگ الگ مصادر سے الگ الگ صیغوں کو
معلوم کریں، یہ کہیں کہ تم اس سے بھی گردان کر کے لاؤ، صیغے بھی معلوم کریں، کبھی صرف اردو ترجمہ بتلائیں کہ کون سا صیغہ ہے، اس کے لیے عربی میں کیا آئے گا۔ اس طریقے سے جب تک مشق اور ممارست نہیں ہوگی، جب تک پیچھے نہیں پڑیں گے، طلبہ تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے صرف نصاب میں یا یہ کہ سبق میں جتنا لکھا ہوا ہے بس اتنی ہی گردان یاد کرا دی یا اتنی ہی مثالیں بتا دی، اس سے ذہن کھلتا نہیں ہے۔ کبھی ان مثالوں کو تو حل کر کے لے آتے ہیں اور وہ مثالیں فٹافٹ بتا دیتے ہیں۔ استاذ کو اپنی طرف سے بھی مشق کرانا ضروری ہے، پھر تو بہت آسانی سے طلبہ بالکل یعنی استاذ کی طرح ماہر ہو جاتے ہیں۔ تو مشق اور ممارست یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اس کے لیے خود بھی پہلے سے تیاری کر کے آئیں کہ مثلا آج یہ سبق چل رہا ہے، اس میں اتنی مثالیں ہیں، لیکن مجھے اس کے علاوہ یہ مثالیں بھی معلوم کرنی ہے۔ طلباء کو کچھ کام بھی دینا ہوتا ہے کہ تم یہ کام خارجی اوقات میں بھی کر کے لاؤ، بلیک بورڈ کا سے بھی مدد لی جاتی ہے، بہت سی چیزیں بہت سے صیغے سمجھانے پڑتے ہیں۔ تو اس سارے ذرائع کو اختیار کریں اور طلباء کی نفسیات اور ان کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں بنانے کی کوشش کریں، تو بہت آسانی سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں ابھی 20-25 سال پہلے تک ہمارے یہاں آموختہ کا رجحان تھا، لیکن اب جو درمیانی درجے کے مدارس ہیں، بڑے مدارس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، وہاں اتنا وقت نہیں ہے گھنٹوں میں جو آموختہ ہو، تو آموختہ گئے گزرے زمانے کی بات ہو گئی ہے۔ کیا آموختہ کوئی ضروری چیز ہے ایسا جس سے کہ لوگوں نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا اس کا آموختہ؟ نہیں، آموختہ تو بہت ضروری ہے، بلکہ پہلے تو بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ آموختہ ازبر نہیں ہے تو آگے سبق ہی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اور اس لیے اس پر تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر ابتدائی درجات میں۔ اور نصاب بھی اسی اعتبار سے، ماہانہ مقدار خواندگی جو مقرر کی گئی ہے وہ بھی اسی اعتبار سے۔ اور دارالعلوم میں اس وقت بھی یہ ہے کہ جو اساتذہ تربیت دیتے ہیں اور یہاں شعبہ ہے، اس میں باضابطہ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اتنے منٹ، مثلا اگر 60 گھنٹہ ہے، 60 منٹ کا گھنٹہ ہے تو 15 منٹ آپ کو آموختہ میں لگانا ہے، سبق سننا ہے۔ یہاں سبق سننا لازمی ہے، تقریباً اول دم میں تو لازمی ہے، سبق سنے بغیر کوئی استاد آگے نہیں پڑھاتے۔ اور پھر اس کے بعد بتدریج آہستہ ہے، کوئی سوم میں بھی سنتے ہیں، چہارم میں بھی سنتے ہیں، لیکن عام طور سے یہاں سبق سننے کا ماحول ہے، اور سبق کے ساتھ ساتھ خاص کر اول دم میں آموختہ کے لیے باضابطہ وقت دیا گیا ہے کہ اتنی دیر میں آپ کو آموختہ سنانا ہے۔ اور اسی لیے کہ آموختہ ازبر ہے یا نہیں، ہر مہینے امتحان کا بھی نظام ہے، وقت کے اعتبار سے ماہانہ امتحان بھی ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی پچھلا پڑھا ہوا بھول جائیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مدرسے کو اس نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا برکت اللہ صاحب بھوپال کے، جن کے نام پر یونیورسٹی ہے، وہ آئے پڑھنے کے لیے ریاست رامپور میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے، استاد نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پڑھنے آئے ہو اجازت ہے، پڑھو، لیکن میں کسی بھی دن آموختہ سن لوں گا، اور اگر آموختہ یاد نہیں رہا تو اسی دن تمہارا اخراج۔ تو پڑھتے رہے۔ اچانک ایک دن استاد نے پچھلا سننا شروع کر دیا، اس میں اٹک پھٹک ہوئی، صحیح سے یاد نہیں تھا، تو انہوں نے واپس کر دیا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بہت روئے گڑگڑائے کہ حضرت غلطی معاف کر دیجیے، لیکن راضی نہیں ہوئی۔ پھر بھوپال کی ریاست کے ذریعے، جو رامپور کی ریاست کے نواب تھے، وہاں سفارش ہوئی، تو نواب صاحب کے سفارش پر مولانا نے رکھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا کا معمول یہ تھا کہ جب تک روزانہ اپنا پچھلا جتنا پڑھ رکھا وہ نہیں پڑھ لیتے تھے، یاد نہیں کر لیتے تھے، اس وقت سوتے نہیں تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی مولانا نے ان سے آموختہ سنانے کو نہیں کہا۔ تو بہرحال ایک تاثر ہو، ایک سہم ہو طلباء میں، کبھی اگر نہیں سن سکے لیکن دوسرے دن سن لیں، بہت زیادہ نہیں سن سکے، تھوڑا بہت تو ابتدائی جماعتوں میں ضرور سننا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، مولانا صاحب نے اس کی بہت پرزور حمایت، تائید اور مثالیں دی ہیں کہ آموختہ ہمارے یہاں گئے گزرے زمانے کی بات ہو گئی ہے، اور ہم اپنا پورا وقت حاضری میں اور پڑھنے پڑھانے میں اور بچوں کو غیر ضروری تقریر سنانے میں لگا دیتے ہیں، اور آموختہ ہمارے یہاں نہیں رہ گیا ہے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ آموختہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مولانا کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی جماعت میں
40 बच्चे 50 बच्चे हैं तो क्या हम पूरे घंटे आमोख्ता सुनने में लगा देंगे? क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें जैसे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी निज़ाम है, जैसे आपने मसलन 15 मिनट आमुख्ता के लिए मुख्तस कर रखे, हम्म, तो बेहतर ये है, अब आप सबका तो नहीं सुन सकते, जी जी तो आप कम अज़ कम ला अल तायीन जी कुछ तलबा से कुछ पूछ लें, कुछ सुन लें, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा। जी जी लेकिन हर एक को ये तासुर रहे कि मुझसे सुना जा सकता है, जी जी तो वो कम से कम वो बंधे हुए रहेंगे और याद करके आएंगे। इस तरह का निज़ाम आपको बनाना पड़ेगा। उसमें मसलन अगर कोई कमज़ोर साबित हो रहा है तो उस पर थोड़ी तवज्जो ज़्यादा हो गई, और फिर आप पूरा नहीं सुन सके, आपको अंदाज़ा है कि याद करके लाए हैं तलबा, तो अब आप उसमें जोड़ी भी बना सकते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को इस वक्त आमुख्ता सुना दो या तुम इसका सुन लो। लेकिन अगर आप उन पर, आपको मुसल्लत रहना ज़रूरी है, ये तासुर देना ज़रूरी है कि उस्ताद किसी भी वक्त हमसे सुन सकते हैं। तो सबका तो एक तरफ से नहीं सुना जा सकता जो वक्त कम है, चूँकि 15 मिनट में आमुख्ता, फिर जो है उनको फिर जो है आगे सबक भी पढ़ाना होता है, उसमें भी वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो औकात की तकसीम इस तरह है कि आप उस 15 मिनट को ही इसमें इस्तेमाल करें, सबसे नहीं तो कम अज़ कम कैफ़ मत्तफ़क़ आप सवाल करें, जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा। उस्ताद को तो उस्ताद होता है, उसको तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसने याद किया या नहीं किया है, और जो उसमें कमज़ोर साबित हो रहा हो उसको तंबीह भी करें, और ताकि वो फिर आइंदा से इस तरह की गलती न करें। तो मतलब एक हम लफ्ज़ हम बोला करते हैं और हमारे मदरसे में आम तौर पर राइज है, दीनी माहौल। जब हम दीनी माहौल का लफ्ज़ बोलते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसी जाना हुआ है जहाँ बहुत सी जगह तलबा आ जाओ। नमाज़ों में नहीं आ पाती हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि तलबा अगर 100 हैं कहीं तो कम से कम 90 तलबा नमाज में आ जाए, क्या तरीका हो ऐसा? नहीं, नमाज तो फ़राइज़ में से है, और मदरसे के माहौल में भी अगर नमाज में गफलत हो तो ये तो बहुत बुरी बात है। और ये जितने दारुल है या दारुल इल्म है, ये सिर्फ इल्म के लिए नहीं है। हमारे यहाँ इल्म वो मकसद है जो तरबियत पर आदमी को आमादा कर सके। अगर इल्म के साथ निरा इल्म है तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए मदारिस को इस पर बहुत ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, और एक मिजाज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मिजाज दीनी बन जाता है, शरीयत का मिजाज बन जाता है, तो फिर वो किसी भी लाइन में जाता है, उससे अपनी दाढ़ी से शर्म नहीं आती, उसकी नमाज की अदायगी हो जाती है, वो वक्त की पाबंदी के साथ नमाजों का अहतमाम करता है। जब तक मिजाज नहीं बनता तो ये बात नहीं पैदा हो पाती है। तो इसलिए तलबा की फहमाइश हो वक्तन फ़वक्तन, उनका निज़ाम हो। छोटे मदरसों में तो बहुत आसान है कि कौन तालिब इल्म आया है नहीं आया, सबको ले आते हैं उठाकर, और बड़े मदरसों में भी इसका निज़ाम हो कि किसी तालिब इल्म की नमाज न रहने पाए, उस पर सख्ती भी की जाती है। लेकिन ये सिर्फ सख्ती का पहलू ना हो, उनकी फहमाइश भी हो, उनकी तरबियत का भी पहलू हो, उन्हें बिठाकर समझाया जाए। जैसे दारुल में इस्लाही मजालिस का निज़ाम है, इस्लाही जलसे होते हैं दारुल इक़ामा के तहत, क्योंकि यहाँ तरबियत का की पूरी जिम्मेदारी जो है वो दारुल इक़ामा के ज़िम्मे है, और इसमें अलग अलग हल्के तय कर दिए गए हैं कि मसलन 250 तलबा 300 तलबा के ज़िम्मेदार ये उस्ताद हैं, और ये उस्ताद जो हैं इन्हें वक्त पर उठाते भी हैं नमाज से पहले। यानी उठाते तो असल दरबान है, लेकिन असातिज़ा निगरानी करते हैं कि कोई उस्ताद नमाज के वक्त में कमरे में न रहे, इसकी फ़िक्र की जाती है। कोई आपस का मामला है तो वो भी वो उस्ताद देखेंगे, उनकी सीटें और उनकी रिहाइश के हवाले से भी वो उस्ताद ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का निज़ाम बना लें, तरबियत का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। तो दारुल इक़ामा के तहत वक्तन फ़वक्तन इस्लाही जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, मेरा आखिरी सवाल ये रह गया है, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आखिर सवाल मेरा ये रह गया है कि कुछ लोगों ने अब ये नारा लगाना शुरू किया है कि अब फ़ारसी की ज़ुबान की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। फ़ारसी की क्या ज़रूरत इफ़ादियत है इस आज के दौर में हमारे? देखिए, फ़ारसी ज़बान की फ़ी नफ़्सिही तो ये है कि अब ना वो सरकारी ज़बान है, न कोई ऐसा मसला है। लेकिन हमने जब भी किसी ज़बान को पढ़ाया है, वो इस एतबार से नहीं कि इसका क्या है, सरकार से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, मुल्की ज़बान है या नहीं है। हम तो दूसरे मक़ासद के लिए फ़ारसी ज़बान पढ़ाते हैं। मसलन ख़ुद उर्दू की जो हलावत और चाशनी है, और उर्दू के अंदर जो तामुक होना चाहिए, वो फ़ारसी ज़बान के अल्फाज और उसके जो अलग अलग कलिमात हैं उसके बगैर नहीं हो पाती है। तो ख़ुद उर्दू के लिए भी फ़ारसी की अपनी एक अहमियत मुसल्लम है। और फिर ये कि एक बड़ा जो इल्मी कामों का एक ज़ख़ीरा है वो भी फ़ारसी ज़बान में है।
اور پھر آگے بھی کچھ ضرورت پڑتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے فارسی زبان کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ فارسی زبان کو اس طرح یہ کر لینا کہ اگر کسی نے فارسی نہیں پڑھی ہے یا یہ کہ فارسی میں بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ فارسی کا کچھ ہلکا پھلکا نصاب بنا لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی مناسبت نہ ہو اور آگے پریشانی. تو یہ کہنا کہ بالکل فارسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بات میرے خیال سے زائد بات ہے، اور نہ بہت زیادہ اصرار کرنا چاہیے کہ فارسی کی بہت ساری کتابیں پڑھا لیں. لیکن بہرحال فارسی سے خود اردو ادب میں بھی مضبوطی آتی ہے اور طلباء کا ذہن بھی کھلتا ہے، زبان کے الگ الگ اسالیب بھی سامنے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ضرورت کے اعتبار سے زبان ہے ان زبانوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. مولانا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. السلام علیکم.